السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأولیاء أمته وعلماء أهل ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل عزت و قابل تکریم معزز و محترم علماء کرام، دور قریب تو تشریف فرما تمامی میرے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، دائیں بائیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے گھران دے اندر تشریف فرما، قابل عزت و قابل تکریم ماؤ بہنوں بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ذاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑا ہے، اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کٹ کے اس گھر نے اندر، بیت نے اندر، مکان نے اندر حاضر ہونے نی، ذکر خیر کرنے نی، پھر آجزی انکساری نل اپنے سچے سچے سونے مالک خالق رازق اللہ وحدہ لا شریک نی بارگاہ نے اندر ایک مرحومہ مغفورہ بہن واسطے، ماں واسطے بخشش نی، التجا کرنے نی، آرزو کرنے نی، اللہ پاک ہمت و توفیق نصیب فرمائی۔ میں اپنے بھائیاں نہ انتہائی ممنون و مشکور ہاں جی کہ انہاں بڑی محبت پیار نال ماں گناہگاراں حکم دیتا
تو میں حاضر خدمت، اللہ تعالیٰ مائی صاحبانی بخشش فرمائے، اللہ انہوں نے درجات نی بلندی فرمائے۔ ماں ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا سٹیج ہے، اگر کوئی انسان سمجھے اللہ تعالیٰ نے اساں بڑی عزت و وقار نال نوازیا رشتیاں وچوں، مگر باپ اگنور نہیں کرنا جی، کیونکہ ماں اگر جنت نہ محلے تو باپ اس نہ دروازہ جی، اور بغیر دروازے نے جنت وچ داخلہ نہیں ہو سکنا جی، اے ذہن وچ رکھو۔ گو کہ ماں نہ مقام بلاندے اچا، کیونکہ ماؤنی محنت بہت زیادہ ہے، اولاد نہ مشقت، باپ نہ زر خرچ ہونا پیسہ اولاد تے، ماں نے جگر نہ خون خرچ ہونا جی۔ پیسے نے قیمت ہے لیکن جگر نے خون نے کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے بندے سے بات محبت کی پیار کی تو کہا دیکھ تیری ماں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، کبھی تو نے غور کیا، فکر کیا؟ ماں پو کی سردیاں ہو یا سخت گرمی ہو تو یہ خود تکلیف اٹھاتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، لیکن تجھے تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ تو پیشاب کر دیتا ہے، گلی جگہ پر خود سو جاتی ہے، تجھے خشک جگہ پر ڈال دیتی ہے۔ یہ دنیا کا اور کوئی رشتہ نہیں کرتا، یہ تیری ماں ہے۔ دن میں تو کتنی بار پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، گند کر دیتا ہے، یہ تیری ماں ہے جو تجھے دھو کر پھر سینے سے لگاتی ہے۔ یہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ماں ہی ہے۔ تو فرمایا دیکھ تیری ماں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، ایسی 70 مائیں بھی آ جائیں تو تجھے پیار نہیں دیتی، میں اللہ رحمان تو ان سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں سب دوستوں کا مشکور ہوں، میرے بھائی نقیب محفل، اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے، اور میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان ابھی چند دن پہلے دیکھیں مکہ مدینہ میں ہماری حاضری تھی، ایک ساتھ تھا، آج یہاں محفل میں ملے ہیں، تو یہ سارے بزرگ علماء بھی جو بیٹھے ہیں، میں سب کا انتہائی ممنون، گھر کے ورثاء کا بھی۔ ماں تو آخری درجہ ہے جی، میں نے کہا آخری سٹیج ہے۔ جب یہ دنیا میں آتی ہے نا تو یہ بیٹی بن کر آتی ہے، عورت بیٹی، پھر یہ بہن بن کر رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، جب بالغ ہوتی ہے ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے ان کی بیٹی بہن باعزت طریقے سے نکاح کر کے رخصت ہو جائے۔ جب اس سٹیج پر جاتی ہے تو پھر یہ بیوی کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بڑا مقام ہے بیوی کا بھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی بیوی کی قدر کریں، فرمایا یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کا بھرم ہے، اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو جو اللہ نے تمہارے نکاح میں دے رکھی ہیں، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر یہ بیوی کے درجے پر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی گود خود ہری کرتا ہے، اسے اولاد کی نعمت دیتا ہے، تو پھر یہ عورت ماں کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ ماں کے درجے پر بہت رشتے ہیں، بہت نام ہیں عورت کے جی۔ یہ دادی ہے، ابھی میرے بھائی کا نام لیا گیا، مرحومہ دادی کے ایصال ثواب ہے۔ یہ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، ماسی بھی ہے، بہت سے اس کے نام ہیں، لیکن میں ابھی فی الحال 4 رشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مرد کے ساتھ یہ 4 رشتے ہیں، ہر مرد کے ساتھ، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی بہن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہی نہیں آئی ہے، شادی کی ہے تو اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے ہی نہیں تو ظاہر بیوی بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ 3 رشتے نہیں ہیں تو ایک رشتہ تو سب کا عورت کے ساتھ ہے کہ ماں تو ہے سب کی، ماں تو ہے، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے جی۔ تو ماؤ واسطے دعا التجا کرنا یہ رسم نہیں، رواج نہیں جی، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے جی۔ یہ رواج نہیں ہے، وقت گزاری کا نام نہیں ہے، اسے نام ٹائم دن کوئی بھی دے دیں، 40واں کہہ دیں، جمعرات کہہ دیں، چوتھا کہہ دیں، برسی کہہ دیں، دن کوئی ہے، ٹائم کوئی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
مقصد ہے دعا کرنا، التجا کرنا، اللہ کے حضور بخشش کی اپیل کرنا، اور دعا کا معنی ہے دستک دینا، کھڑکانا دروازہ، بیل لگانا، آواز دینا۔ یہ جرگہ جو بیٹھا ہے آپ، میں اور آپ آئے ہیں، ہم آج ایک بہن ایک ماں کی بخشش کی اپیل کے لیے اللہ کے حضور دستک دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ نبیوں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا۔ قرآن پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 13واں پارہ، جلیل القدر پیغمبر، او نبی جس نبی تے اپنے سونے کملی والے دی ذات تو بعد ہر نماز وچ درود پڑھنا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض پہ کر دینے، میرے یا ربا مینوں بھی میری ذریت نو میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے دی توفیق دے، میرے یا مالکا میرے بھی گناہ معاف فرما دے، میرے ماں باپ دے بھی گناہ معاف فرما دے۔ اگر ہم ایک بہن ماں کے لیے دعا کے لیے حاضر ہیں تو یہ رسم نہ سمجھیں، یہ تو پیغمبروں کی طریقہ کار ہے، پیغمبروں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ دے نبی اللہ کل دعا پہ منگ دینے، التجا پہ کر دینے، ہائے ہائے رب کلو منگن واسطے آئے ہاں۔ جی جی پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اللہ دا قرآن پڑھا، حضرت یونس علیہ السلام عرض پہ کر دینے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض پہ کر دینے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیغمبر اللہ دی بارگاہ وچ التجا پہ کر دینے، آنا تو تے میں بھی اپنی پنجابی زبان وچ میرے گولڑے دے تاجدار سیدی زبان چو نکلے ہوئے جملے، آنا سجنا تو تے میں بھی منگ لینے آ، عرض کرنے آ، رب سچیا تینو دم دم سورا تے کر دے دور بلائی، میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بریا نالے گناہی، مولا کھولی بوا رحمتہ والا۔ میرے یا ربا ایک ماں دی دعا واسطے اسی آئے ہاں، بچیاں نے، بھائیاں نے، عزیزاں نے، رشتہ داراں نے دروازہ کھولئے، دریاں بچھائیاں نے بٹھا دیتا وے، ہن آ گئیاں، ہن مل کے جرگا بن کے تیری بارگاہ وچ عرض کرنے آ، تو ہی کھولی بوا رحمتاں والا تے خیر کرم دا پاوی، رو 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 عرضی نصیر
گزارے میرا بیڑا بنے لاوی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ شرم نہیں کرنا، میں نعرے دا نہیں کہہ رہا اور تنوں کچھ نہیں کہہ رہا، اودے ذکر دی بات بیا کرنا ہے جڑا اللہ وحدہ لا شریک ہے، رزاق ہے، رحیم کریم ہے۔ حضور سلطان العارفین کہندے نے کلمے نال میں نہاتی دھوتی تے کلمے نال وجائی، اے لوگو کلمے پڑھیا جنازہ میرا، یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی کیا اعلی شان رسول اللہ، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، جا جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا۔ میری سجنا اس کلمے دی قدر ادوں پتہ چلے گی جدوں روح پرواز کر جائے گی۔ جی جی یہ آپ کا کلمہ جہاں تک پہنچ رہا یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ یہ میرے بھائی مقصود میریا سون والے ان کی یہ فلم کے ذریعے بھی جہاں تک پیغام پہنچے گا صدقہ جاریہ ہے۔ سجنا ادوں پتہ لگے گا جدوں ماں روندی رہ جائے گی، بہنا روندیاں رہ جان گیاں، پتراں نے روندیاں رہ جانی، مامے تے چاچے محلے والے تک دے رہ جان گے، نال کسے نے نہیں آ جانا، تنے تنہا واحد اکیلا اندھیری کوٹھڑی وچ جائیں گا، جدے بوئے باریاں کوئی نہیں ہیں، گپ انھیری رات ہوے گی، او اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیائی، جس دن کلیاں رات قبر وچ اوے سجنا تینوں آئی، میں بھی آکھاں بیلی بیلی تے تو بھی آکھیں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدوں جاسیا جان اکیلی پڑھیے لا الہ۔ جی جی میرے بھائیا، میرے سجنا، میرے ویرا، تنے تنہا جائیں گا، واحد اکیلا جائیں گا، فرشتیاں نے آن کے کہنے دس تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائی پہ فرما دے سن، پوچھن گے تیرا دین کیے، نبی کون ہے؟ پھر کلمے دی قدر آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن غم نہ کری، تار ٹوٹن نہ دیویں، اپنا تعلق اپنے نبی نال پکا رکھی، سونے دی گل مان لے، سنت دی عمل کر، نبی دی اتباع کر، سونے دی غلامی وچ آ جا، پھر غم نہ کری، جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب
حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آئے گی، کریم نبی آن گے، مہربان نبی آن گے، رحمت للعالمین نبی آن گے۔ جدوں فرشتیاں نے کہنا ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، رجل جنا مرد، اس جنیاں جاننا رجل اسا تکئی پہچانے ایک اور ہے دنیا کی آخنا سے جی جی غلام کہندے میں پہلی نظر ویکھ کے کواں گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے۔ لیکن براؤ بزرگو ماں بہنو بچیو ایک قبر بھی تاں پہچان سا نا جے ایتھے بھی تعلق ہو سی دا، جے ایتھی تعلق نہیں واسطہ ہی کوئی نہیں تے پھر کنج پہچان سکتی۔ ربی اللہ میرا رب اللہ، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے، اسا جاننا ہے سستیاں پہچاننا ہے۔ ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، اے ان تک جنہاں نے دل نبی پاک دی محبت وچ دھڑکنے درود نال پھڑکنے او دل کی آکسی۔ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ اکھ اکسی ایک باری تکیا، دل اکسی میں سالاں تو جاننا۔ ای میرے آقا میرے مولا میرے کملی والے سردار نبی نے اللہ اکبر سرکار دی زیارت ہونی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بالکل پنڈی دی نکر دے بیٹھے ہو، باہر نکل جاؤ باہر نکل جاؤ، فیض آباد چلے جاؤ، مری اگے نکل جاؤ، جی جی غازی ممتاز بھی لیٹے نے 12 کو کراس کر جا، اگے 76 پارک آ جائے گا، 76 پار کراس کرے گا، پہلا تے دوجا موڑ مڑے گا، روڈ اتے مسجد تے مزار ملے گا۔ حافظ مظہر الدین مظہر صاحب لیٹے نے، آپ فرماتے ہیں مظہر ہزار جان فدا ہو ایسی موت پر۔ آہن کدے یہ گل ہونی ہے حضور نے دیدار ہونا تے ہائے ہائے مظہر ہزار جان فدا ہو ایسی موت پر، سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی۔ مظہر میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے، اگر یہ بات ہونی ہے تو میں 1000 جانیں قربان کر دوں، اگر یہ مجھے مقام مل جائے، یہ مجھے درجہ مل جائے۔ ہائے ہائے پاکستان نہ قومی ترانہ جی جناب حفیظ جلندری اور لکھا، نعتیں بھی بہت سی انہوں نے لکھی ہے۔ حفیظ کہتا ہے یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ منظر کشی کی ہے کہ اتھی بھی لوگاں سکھے نسا نہیں گنن دیتا، اے تک نہیں ہونا۔ اللہ 4 پیسے چاہ دے وے، اقتدار چاہ دے وے، زمین چاہ دے وے، اڑوسیاں پڑوسیاں نہ سجے کھبے نے جینا حرام کر چھوڑے نے جی۔ حفیظ آخنا میں کہ چلو مرصد قبر وچ آرام مل سی، لیکن اپنے اعمال ایسے تھے کہ میری وہاں بھی جا کر بات نہ بنی۔ آئے ہائے یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں۔ سوال کیتا جناب حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں تساں کدی ماں مٹی چی سٹنا یا تے پھر ایڈا وقت کیوں کیتا نے؟ نویں کپڑے پوائے نے، غسل کرائے نے، خوشبو عطر لا کے بعد ماں مٹی سٹ کتے نے، کدی یہی کام کرنا نہ جنہ کپڑے مویا سفر سٹ کتوا۔ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں۔ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ حفیظ کا بھی یہ قبر، اب اس کا جواب دیتے ہیں تاجدار گولڑا۔ حضور پیر نصیر ملت فرماتے ہیں حفیظ تیرا سوال ٹھیک ہے، یہ کیا کیا؟ ہندو جلا دیتے ہم جلا دیتے، لوگ اپنے مردوں کو گدوں کے سامنے پھینک دیتے ہم بھی ایسا کرتے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا۔
بڑے اہتمام کے ساتھ نیا لباس پہنا کر عطر کستوری عنبر لگا کر اسے زمین کے سپرد کیا ہے. تجھے معلوم ہے آج اس کی کسی سے ملاقات ہونی ہے. یہ مسلمان مرا ہے, رسول اللہ کا غلام مرا ہے, آج کسی سے اس کو کسی کا دیدار ہونا ہے. اس لیے اتنے اہتمام کے ساتھ اسے زمین کے سپرد کیا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر جدا دیدار نے کرنے زیارت کرنی ہے. ادی نظر پلیت نہ ہوئے, جسم نہ پاک نہ ہوئے, ادے کپڑے پلیت نہ ہون, اے بے غسلہ نہ ہوئے. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد, اس لیے نہا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. یہ بسم اللہ, یہ رسول اللہ کی ذات ہے. ہائے ہائے, میں نہیں کہہ رہا. کتاباں دا مطالعہ فرما, حدیث پاک پڑھ, اللہ دا قرآن پڑھ. کملی والے دی ذات تو علاوہ کون ہے ایسا جنا؟ ہائے ہائے, رجل اس کو جانتا ہے, اس جنے جاننا, اس مردہ پہچاننا میں کون ہے ایسا؟ اللہ اکبر. قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ کون ہے جڑا آئے گا؟ صحابہ فرماندے نے کملی والے آ قیامت والے دن بڑی ڈاڈی بھیڑ ہوے گی, بندے بہت زیادہ ہون گے. اگر کوئی غلام دو حسودہ گردو نوادہ رہن والا ملنا چاہے مل جاؤ گے. فرمایا ترے مقام نے, امت پیاسی ہوے گی, سورج سوا نیزے تے ہوے گا, زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوے گی. میں آبے کوثر دے حوض کول موجود ہوواں گا, اپنی پیاسی امت نو جام بھر بھر کے پلاندا ہوواں گا. یا رسول اللہ جی اتھے نہ ملو, فرما پھر میں اتھے ہوواں گا جتھے میری امت دی اعمال تولے جا رہے ہون گے. اگر درود میرے تے پڑھی آئی, سلام میرے تے پڑھی آئی, غم نہ کری میں تیرے پڑھے ہوئے درود دا مول پاواں گا. کملی والے آج اتھے ملاقات نہ ہوئے, فرما پھر میں اتھے ہوواں گا, پل صراط ہوے گا, امت دا گزر ہوے گا. رسول اللہ فرماندے نے میں دعا کراں گا, یا رب سلم امتی, رب سلم امتی, رب سلم امتی. یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے, سلامتی نال گزار دے. اس حدیث دا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا. آپ فرماتے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزریے. وجد کہندے نے مستیاں جی, نچ کے کود کے بے غم ہو کے, اپنی پنجابی زبان ہے. وجد نہ میں نہ کر رہا. رضا پل سے وجد کرتے گزریے, رضا پل سے وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. نچ کے کود کے بے غم ہو کے لگ جا, کیونکہ کملی اللہ دعا واسطے موجود ہے. ساری دنیا دی گل اللہ ٹال سکتا ہے, لیکن کملی والے دی گل کدے اللہ نہیں موڑدا. اللہ لاج رکھدا ہے, کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اجابتی نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی شان سے جو دعائے محمد. اعلیٰ حضرت دینات اسے کلام دی ضمیر وچ شاعر مشرق کلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر اقبال بولے. اقبال کہندا صرف اعلیٰ حضرت دا عقیدہ نہیں, خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال دی گل سنو. اقبال کہندا ہے تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. عجیب تماشا تک کہ لائی آپ اس تے اپنے یاراں بھی حق شفاعت نہ آپ دیتا سا کہ محبوبہ میں نفساں تے وا تو جسنی شفاعت کر سے نہ میں ٹھنڈی کر چھوڑ سا. آیا تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. عجب بات ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضور فرماتے ہیں 3 مقام ہوں گے میرے. 3 تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا. دوسری حدیث سنیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی امت ہوگی، لیکن میری امت نہیں ٹور نخرا ٹخرا ہی وکھرا سی. آئے تک حضور نے غلام. حضور فرماتے ہیں میرے امتی دور سے پہچانے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کی امت کی ٹور نخرا ٹخرا کیا وکھرا ہوگا، ان کی کیا پہچان ہوگی باقی لوگوں سے؟ اب سنیے سنیے، بڑی بڑی بات کہنے والا ہوں. رسول اللہ نے کہا طہارت کی وجہ سے نماز پڑھنے والے سنگیوں مبارکوں نے فکر کریں آخرت کی. نماز میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو چیز رسول کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے کریں گے؟ کہہ دیں انشاءاللہ. اب دیکھیں نا، ان بھائیوں نے مجھے بلایا، میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے، سب آ گئے. اور کہیں بلائیں گے وہاں بھی چلے جائیں گے، اور کوئی بلائے گا وہاں بھی چلے جائیں گے. بندے کے کہنے پر دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں. 5 وقت اللہ بھی بلاتا ہے، اللہ بھی بلاتا ہے اپنے بندے کو 5 ٹائم. یہ فکر دے رہا ہوں، یہاں دعا کے لیے آنے کا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لے کر جائیں. اس بات کو ذہن میں بٹھائیں. 5 ٹائم اللہ بلاتا ہے، اس کے گھر سے آواز آتی ہے، اور یہ دیکھ بلانے والے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ اعلان کس کا ہو رہا ہے، منادی کس کی ہو رہی ہے، صدا کس کی بلند کی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. صبح کے ٹائم ایک اضافی جملہ ہوتا ہے ہر اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم. یہی آواز آتی ہے. میں نے سنگل مرتبہ کہا، معاف کرنا جی، ڈبل مرتبہ کہا جاتا. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. آؤ طرف نماز کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ طرف بھلائی کے. صبح کے ٹائم نماز سونے سے بہتر ہے. بمائے مینڈے کیڑے کیڑے جنے ہو جڑے آواز سننے ہوتے وقت اٹھ کے نس بنے. آئے یہ پیار کا یہاں پتہ چلتا ہے. ہم زبانی سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے، لیکن ایتھے پیار نہ پتہ لگنا کہ جب بلانا تو پھر کون کون ہے جو جلدی کرتا ہے، دوڑتا ہے.
اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں جا. اب سنیے جو میں حدیث پیش کر رہا تھا. رسول اللہ نے کہا کہ طہارت وضو، یہ جو آپ نماز کے لیے وضو کرتے تیاری کرتے ہیں کہ اللہ نے بلا لیا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ طہارت کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. سارے نبیوں کی امتوں سے میری امت کی پہچان وکری ہوگی. آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن سب سے نرالے نظر آئیں، لیکن تب آئیں گے جب یہ عمل کریں گے، حضور کی بات کو مانیں گے، حضور کی پیروی کریں گے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے. جی اچھا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے کہا جب میں معراج پر گیا تو واپسی پر تشریف لائے تو حضور نے کہا بلال. جی آقا لجپال. فرمایا تو کون سا عمل کرتا ہے یار کہ جب میں جنت میں گیا تو چہل قدمی کے لیے تو اپنے آگے آگے تیری کھڑاموں کی، تیرے جوتوں کی آواز سن رہا تھا. تو کیڑا کام کرنا. اب سنیے حضرت بلال عرض کرتے اللہ کے نبی اور تو مجھے ایسا کوئی بات نہیں ہے. کہاں پیارے ابو بکر، جناب عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، میں کہاں، لیکن جب سے آپ کی غلامی میں آیا ہوں اس دن سے لے کر آج تک یا رسول اللہ کبھی میں بے وضو نہیں رہا. یہ خادم کس گھر کا ہے، نوکر کس گھر کا ہے، ڈپٹی کس سرکار کی دے رہا ہے. رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہا، ہر وقت وضو میں رہتا ہوں. اور یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں ہر تازہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو کے پڑھتا ہوں. حضور نے کہا تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ معراج والی رات بھی تو میرے ساتھ تھا. سنو بھائیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچیوں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ماٹو، نشانہ، منزل کوئی اور نہیں ہونی چاہیے. ہمارا لیڈر قائد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اپنے لیڈر بنائے ہوئے، میرا وہ لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے، وہ میرا قائد ہے. نہیں، اپنے آپ کو اس غلامی میں لے آئیں، اس سانچے میں لے آئیں، اس جگہ پر لے آئیں کہ ہم سب کا لیڈر اللہ کا پیارا رسول محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. ہمارے قائد کملی والے ہونے چاہیے. ہم اپنے نبی کو فالو کریں. ہماری منزل حضور کی ذات ہونی چاہیے. ہم نبی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی کا عمل کیسا ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، غور کرینا، توجہ کرینا میرے بھائیا. والج پال نبی، میرے نبی کہنے غم نہ کری، قبر وچ بھی میں آواں گا، حشر وچ بھی میں آواں گا. اللہ اکبر اللہ. اور اسے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا لوگو سنیو کہ ماں دی دعا واسطے آئے ہو، یہ بھی لنگر لے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، پھر فرمایا 2. صحابہ کہنے ایک دے متعلق کچھ دے نبی دا یہی جواب، جنوں اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دیتیاں نے، باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی، اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، بالغ ہون تو بعد بچی دا نکاح کر دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے. یہ عورت کا پہلا درجہ ہے ماں کا جب بیٹی بن کر دنیا میں آتی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی کملی والے اگر کسے نو رب نے دھی دتی نہ ہوئے، میرے نبی نے فرمایا کسے دی بچی لے کے پال لوے، دیاں ورگے حقوق پورے کرے، انہوں بھی بشارت. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹی، اللہ اکبر، پھر بیٹی ہوئے میرے نبی دی بیٹی ورگی، نبی کی بیٹی ورگی. آئے ہائے، ساری دنیا کہندی ہے، میں بھی کہنا وا
تو بھی کہنا میں میرے بھائی نقیب محفل بھی سیدہ زہرا دی بات کرے سن ساری دنیا کہندی ہے میرے نبی دی بیٹی 4 بیٹیاں لیکن گل سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دی ہو رہی ہے فاطمہ جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے او میرے سجنا او فاطمہ جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے پر اودی جنت اللہ نے اماں خدیجہ دے پیراں وچ رکھی ہوئی ہے حضرت اماں زہرا خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار مگر فاطمہ کی جنت کہاں ہے جناب خدیجہ کے قدموں کہہ دیجئے سبحان اللہ خدیجہ ماں ہے فاطمہ کی نبی کی زوجہ ہے میری ماں ہے آپ کی ماں ہے قیامت تک مومنوں کی ماں ہے ہائے پیغام دے وے میریاں بچیاں بہناں نو جڑیاں سن رہی ہو دوجیاں تک پیغام دے وے تساں مرداں تے بھی ضروری ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی اللہ اکبر بڑیاں شاناں والی کملی والے یا بہنے فرماتا بھی شانہ والی ہے اگر ماں باپ نے بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے زندگی وچ کوئی حادثہ ہو گیا ہے بیٹی غیر آباد ہو گئی ہے طلاق ہو گئی خامد مر گیا اور کوئی واقعہ ہو گیا اجڑ کے ماں باپ دے بوہے تے آ گئی ہے ہن ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں کیونکہ دھیاں دے پیکے ماپیاں نال ہوندے نے ہائے 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 ماپیاں نال دھیاں دے پیکے ہوندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھرا مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے بھاج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے اور چڑھان دی اوے باپ کولوں کیویں منگا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤ دے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں میرے نبی نے فرمایا اجڑی ہوئی لاچار بیٹی بہن باپ دے بوہے تے آ گئی ہن ماں پیو کوئی نہیں سنے ہو براوو جڑے برا بیٹھے ہو کسی نے کوئی بہن ہے تا میرے نبی نے فرمایا بھائی موجود ہے وڈے یا چھوٹے اجڑی ہوئی مجبور بہن دے سر تے پیو بن کے ہاتھ رکھ لوے رشتے وچ بہنے لیکن قیامت والے دن اس بھرا نو بھی اللہ بیٹی دے برابر ثواب مہیا فرمائے گا جی جی قدر کرے میں تو آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا لڑانے کے لیے بڑھانے کے لیے نہیں مرضی آپ کی ہے محبت کا پیغام ہے میرے نبی کا پیغام مدینہ پاک وچ ایک عورت آ گئی آن کے کہندی ہے صحابہ اپنے نبیاں دسو نہ تہاڈی بہن ملن آئی ہے رحمت للعالمین نبی دا دروازہ کھلیا آن والی کہندی ہے سونیا مینوں پہچاننا میں کون ہاں میں قبیلہ سادی رہن والیاں حلیمہ سادیہ دی بیٹیاں او حلیمہ جدا نکیاں نے تساں دودھ نوش فرمایا کملی والے نے کیا تو کون ہے کملی والے میرا نام شیما میں او شیما ماں جڑی نکیاں ہونے تہاڈی انگلی پکڑ کے تانوں کھڈاوندی رہی سرکار وچ عمر وچ وڈی سن میرے نبی نے فرمایا کیوں آئی ہے پہلی جنگ بدر ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس جنگ کے بعد مدینہ میں آئی عرض کر دیئے سونیا میرے قبیلے دے کچھ بندے توڑی قید وچ آ گئے نے سنیے جرمانہ زیادہ ہے قید لمبی ہے میرا قبیلہ غریب ہے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے وچ بڑا بڑا بول کے آئیاں کہ محمد میرا بھراوے نکیاں ہونے ساڑھے گھر رہے آوے میں بھرا دے بوہے تے جاواں گی
قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آواں گی کملی والیا میری لاج رکھیو کدھرے میں مڑ کے جاواں میری انسلٹ نہ ہووے سرکار نے فرمایا بلال جیا کا لجپال اندر جانا یمن دی ایک دھاری دھار چادر پئیے لیا بہن دے سر تے رکھیے نالے انج کرو نا ادے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے بہن بھائی کے دروازے پر آئی ہے بہن ہے عورت شانوں والی بیٹی ہے شانوں والی اب بیوی ہے میرے نبی نے فرمایا جڑی عورت شادی شدہ ہون تو بعد خامن دے گھر چلی گئی 5 وقت دی نماز دی پابند اپنے خامن دی عزت دی رکھوالی ہے میرے نبی نے فرمایا اس حالت وچ موت آ گئی ہے ایسی بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوے میری بہنوں بچیوں ماں جو شادی شدہ ہو گئی ہیں ان کے لیے پیغام ہے میرے نبی نے کہا 5 وقت کی نماز کی پابند اللہ کی حکم کی تابعدار اور اپنے خامد کی عزت کی رکھوالی ایسی عورتوں کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے تو معلوم کیا ہوا اگر عورت اس درجے پر فائز ہے بیوی کے درجے پر اور حق ادا کر رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے عظمتوں والی ہے رفتوں والی ہے ہاں عورت بیٹی شانہ والی عورت بہن شانہ والی عورت بیوی شانہ والی ہائے ہائے اب مزہ نہیں آئے گا ہائے ہائے یہ عورت بیوی بھی ہے بیوی کی سب بیوی کے لیے میرے نبی کی بیویوں کی زندگی ہے ان کو فالو کریں نبی کی بیٹیوں کو نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں ہیں مکہ پاک دا شہر میرے نبی پاک دی زوجہ ہائے ہائے نبی پاک دی زوجہ جناب زینب جناب رقیہ جناب ام کلثوم جناب فاطمہ زہرا کی ماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں نبی پاک مینوں کہن لگے خدیجہ میں اپنے رب دی عبادت واسطے جا رہے ہیں جڑے حج عمرہ کرن گئے ہو غار حرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی حضور چلے گئے مائی صاحبہ کہنیاں نے راشن 4 دنوں دا دیہاڑے زیادہ گزر گئے میں پریشان ہو گئیاں میرا سرتاج مڑیا کوئی نہیں اللہ دے نبی آئے کوئی نہیں پتہ نہیں نبی دا کی حال ہوئے گا ایک غلام نو لے کے کچھ خرد و نوش لے کے مائی صاحبہ وادی مکہ چو نکل پئیاں میں آپ نبی پاک دا پتہ کراں گی ادھر کائنات دی عظمتاں والی رفعتاں والی ماں نبی دی زوجہ اماں خدیجہ نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دی ہوئی پہاڑ پہ ہی چڑھ دیئے ادھر جبریل آ گئے کملی والیا انہیں تھوڑی دیر بعد ایک عورت نال تہاڈی ملاقات ہون والی ہے جڑی تہاڈی زوجہ ہے قیامت تک مومناں دی ماں وے جدوں ملاقات ہوئے خدیجہ نو کہیو نی بی بی اللہ تینوں سلام ویا کہندا ہے نا وہ ماں شانوں والی ہے نا وہ بیوی شانے والی جس کو اللہ سلام بھیجے اللہ رحمہ اب سنیے رسول اللہ نے کیا جبریل اللہ نے صرف سلام ہی بھیجیا یا اور بھی کوئی گل آکھیے خدیجہ دے بارے آیا ہے تو کونا چنگی بیوی ہوئے تو خامد کچھ نہیں نا حضور نے پوچھا خدیجہ کے متعلق صرف سلام ہی آیا یا کچھ اور بھی کہا گیا اب سنیے رسول اللہ نے پوچھیا جبریل عرض کر دینے کملی والیا سلام تو بعد خدیجہ نو خوشخبری دے بیو خدیجہ تو اپنے خامن دی تابعداری واسطے اللہ دے رسول دی خدمت گزاری واسطے پہاڑ پہ ہی چڑھنی ہے ادھر اللہ جنت وچ تیرے واسطے موتیاں دا محل پیا بنانا میری بہنوں میری بچیوں میری ماں چلی گئی ہے یہ میں نبی کے یہ حدیث کے جملے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ ماں کو ثواب پہنچے ہم نصیحت پکڑیں ہماری بیٹیاں راستے پر آ جائیں دیکھا جب بیوی اس درجے پر خامد کی تابعدار ہو تو اللہ کرم کے دروازے کھولتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کملی والیا عورت ماں بن گئی ہے فرما بیٹی بن کے باپ دے گھر آئی 21 رحمتاں بہن بن کے رہی 11 رحمتاں بیوی بن کے گئی جنت دی مالک ہن عورت ماں بن گئی ہے ہن تے اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دتی
ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی ہے، اور قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، صدا روے دکھاں دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی۔ اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے۔ سکی مانا کا درجہ ہی اونچا ہے۔ مدینہ پاک میں میرے بھائی بھی ساتھ تھے حضور کی نعت پڑھنے والے، مدینہ آپ بھی جو گئے جنت البقیع میں داخل ہو جائیں، بالکل سیدنا عثمان ذی النورین کی قبر مبارک سے اور پیچھے تھوڑا سا دیکھیں، دیوار کے ساتھ ایک قبر مبارک ہے۔ مائی دا وصال ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا بیبیو غسل دیو، کفن پہناؤ، انج کریو نہ میں محمد دی قمیض پوا دے ویو۔ ہے نا مقدر والی ماں جس کو رسول نے اپنا جبہ مبارک دیا کفنی کے لیے یا کچھ حصہ دیا کپڑے کا، کملی والے نے آپ جنازہ پڑھایا، جنت البقیع قبرستان وچ آئے، رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ لٹاں گا۔ حضور اترے قبر میں، رسول اللہ نے فرمایا قبر اور کشادہ کی جائے، کھلی کی دی جائے، حضور پھر اترے فرمایا، اور نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے ماں نو چک کے قبر وچ لٹایا، دعا کر کے چلے، غلاماں نے کیا سونیا بڑا احسان کیتا جے، فرمایا کی اکھے جنازہ پڑھایا جے، کفن واسطے قمیض دتی جے، قبر وچ اتریو، فرمایا نا نا میں احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی دا میرے اتے حق سی۔ اولاد جو کچھ ماں باپ کے لیے کرتی ہے وہ احسان نہیں کرتی، یہ ماں باپ کا حق ہے، اس حق کو سمجھے۔ رسول اللہ کی حدیث پاک پڑھے، حضور نے فرمایا مرنے کے بعد غسل کا، کفن دفن کا اہتمام ماں باپ کے لیے کرنا یہ اولاد پر قرض نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ اولاد اگر اولاد نہیں ہے تو پھر باقی مومن مسلمان کرے، پہلے اولاد پر ہے، اولاد پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جان دیو مرن والی کون ہے، میری سکی ماں نہیں، میری رضائی والی ماں نہیں، اے عبد المطلب دی نوے، ابو طالب دی بیوی ہے، حضرت مولا علی دی ماں میں، رشتے وچ رسول اللہ دی چاچی لگ دیئے، نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جدوں میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا، لوگاں مینوں پتھر مارے، جادوگر کیا، دیوانہ کیا، میں دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر مڑ کے آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، میری دادی نہیں سی، اے میری چاچی مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی، مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہے۔ فرمایا علی دی ماں مینوں ماں بڑھ کے تسلیاں دیندی سی، اج جو کچھ میں کیتا ہے احسان نہیں کیتا بلکہ ماں دا میرے اتے حق سی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سونے امت دے رکھ والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری،
پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی قلت، جو کچھ میں نے گوش گزار کیا ہے، 11:30 سے 12:30 تک دوستوں سے وعدہ تھا، تو 10 15 20 منٹ اوپر بھی ہو گیا، میں نے اٹک پہنچنا ہے ایک جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، خدا خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی آپ دوست آئے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، التجا ہے اس موقع مال کی مناسبت سے کہ زندگی 4 دن کی ہے، مرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے، مالک نہ بنے، امین بن کر رہیں، کسی سے ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، نماز کی پابندی کریں، حرام و حلال کی پہچان کریں، اچھے انسان رسول اللہ کے اچھے غلام بن جائیں، بس اتنی بات ہے۔ زندگی گزر جائے گی، بدمعاشی کریں گے، چوری کریں گے، بددیانتی کریں گے، اکڑ تکبر کریں گے، گزر جائے گی، عاجزی کریں گے تو بھی گزر جائے گی، لیکن سوچیں، غور کریں کہ اللہ کس میں راضی ہے۔ اللہ عاجزی میں راضی ہے، اللہ تکبر میں راضی نہیں ہے، غرور میں راضی نہیں ہے، جی فریب میں، دھوکے میں اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اس میں راضی ہے کہ میرے حکم کی اور میرے رسول کی اتباع کرو، اس میں اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے اپنی مرحومہ والدہ کے لیے، دادی صاحبہ کے لیے جو کچھ اہتمام کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، ایک مصرع درود و سلام۔ مصطفیٰ جانے رہ کو سلام شمع بز میں ہدا پہلا کو سلام آسیو تاملو دامن مصطفیٰ آسیو تاملو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں دائے ہم یہاں پہ پڑے آقا مدینے سنے، ہم یہاں پہ پڑے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیں، بسم اللہ، بیٹھ جائیں، یہ کرسی ادھر رکھ دیں، یہ اٹھا لیں۔ سب دوست میرے ساتھ مل کر ختم شریف پڑھ لیں، سب دوست۔ اتنی دیر میں دوست چیزیں بھی رکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایک ایک قرآن مجید آپ کی طرف سے ہو جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. اے مالک الملک ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ دعا گو ہیں. اول آخر ذکر درود و سلام حمد و نعت بیان کیا سنا اللہ قبول فرما لے. اے مالک ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بھول ہو گئی اللہ معاف فرما دے. اے مالک الملک تو مہربان ہے ہم عاجز ہیں. اے اللہ تیرے بندے ہیں تیری بارگاہ میں التجا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ جرگہ تیری بارگاہ میں اپنی بخشش کی اپیل کرے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد میں جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مرد عورتیں فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما. بالخصوص اے اللہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی بخشش فرما اللہ ان کے درجات کی بلندی فرما اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما دے. اے اللہ یہ جرگہ تیری بارگاہ میں ان کی بخشش کی اپیل کر رہے اللہ ہماری اپیل کو قبول فرما لے. اے مالک الملک جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں بالخصوص سب کی 7 پیڑیاں نانکا دادکا ننہال ددہال ایمان کی حالت میں جو لوگ فوت ہو چکے اللہ معاف فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں مرد و زن اے اللہ کسی کے دل میں کوئی نیک حاجت ہے آرزو ہے مراد ہے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو بھی مرد و خواتین جہاں کہیں بھی ظلم کے شکنجے میں ہیں قید و بند میں ہیں اللہ ان قیدیوں پر آسانی پیدا فرما دے. اے اللہ جو کسی جبر میں ہے اللہ ان کی آزادی کے کوئی اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ جو ابھی تک جبر میں ہے اللہ ان کو حوصلہ ہمت استقامت نصیب فرما. اے مالک الملک تو مہربان ہے غفور الرحیم ہے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ خالی جھولیاں لے کر آئیں سب کی جھولیاں بھر دے. میرے بھائیوں نے اپنی مرحومہ مائی صاحبہ کی دعا کے لیے اصال ثواب کے لیے جو کچھ لنگر کا اہتمام کیا ہے اس کے بدلے ان کے مال جان عزت و آبرو میں خیر و برکت نصیب ہے. جو بھی حضرات لنگر کھائیں اللہ ان کے لیے باعث شفا بنا دے. اللہ کریم عالم اسلام کی مسلمانوں کی پاکستان کی خیر فرما. ہمیں زندہ رکھ رسول اللہ کی غلامی میں موت دے رسول اللہ کی غلامی میں. اللہ کریم آخری وقت بھی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا